بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب کی دعائیں امام سمائیں اللہم کل ولیک حجت بن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں محمد وآلہ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے کئی مومنین بیمار ہیں التماس سے دعا کے لیے بولا اور یہی دن ہے کہ مومن کو یاد کرے فرمایا اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کیا کرو اور جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو سیدہ تیرے لیے دعا کرتی ہیں تو جو بیمار ہیں پریشان ہیں کینسر کے مریض ہیں دعا کریں خدا ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے ایک مولا کے بہت اچھے ثنا خاں نوح خاں برادر شجاع رضوی صاحب بہت بیمار ہیں اس سال محرم میں کہیں پر انہوں نے پڑھا بھی نہیں اور ایک ذاکر کے لیے خطیب کے لیے جو چیز باعث اہمیت ہوتی ہے اس کا گلا ہوتا ہے اور اتفاق سے ان کے گلے میں پرابلم ہو گئی ہے بات کرنے میں بھی ان کو مسئلہ ہو رہا ہے تو دعا کریں جناب سیدہ کے صدقے میں خدا انہیں شفاء کاملہ
عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو بھی خطیب محمد اور آل محمد ہے، جو مرحومین ہمارے بیچ میں نہ رہے، جو مرحومین مدفونین ہیں یہاں پہ اس ممبر پہ پڑھتے رہے اور آج اس دنیا میں نہیں، ہم سب کو اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انسان کیا کرے کہ اس کا اس کے امام کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو۔ ہم دنیا میں اپنا کنیکشن مضبوط کرنے آئے ہیں پروردگار عالم کے ساتھ، اور حکم ہے اگر خدا سے ربط کو مضبوط کرنا ہے تو ان کے در پہ جاؤ جو انعمت علیہم ہیں۔ اور کون ہے انعمت علیہم؟ جو غیر المغضوب ہیں، جو ولا-الضالین ہیں، جو کبھی گمراہ نہیں رہے اور جن پہ خدا کبھی غضبناک نہیں رہا۔ اور تلاش کرنے کے بعد اگر ایسی ہستیاں ملتی ہیں تو محمد اور آل محمد ہیں، جن کے لیے کہا گیا کہ خدا ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ اکثر الزام لگتا ہے شیعوں پہ کہ شیعہ خدا نخواستہ مولا علی کو رسول خدا سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ایک الزام ہے اور صرف ایک الزام ہے۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ علی کو فخر ہے علی محمد کے غلاموں میں سے غلام ہے۔ رسول کی غلامی کے لیے تو بہت سارے گئے اور ترستے رہے، لیکن جس کی غلامی رسول کو پسند آئی وہ علی مرتضیٰ تھی۔ یہ برملا تمام شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو رسول کا غلام سمجھتے ہیں اور علی اسی غلامی میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم علی کی غلامی میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ انبیاء سے مولا علی کو افضل مانتے ہیں تو وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ کبھی بھی یہ نہ بولا کریں یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، آپ یہ بولا کریں یہ کس کا عقیدہ ہے؟ قرآن کا عقیدہ ہے، حدیث کا عقیدہ ہے، روایات کا عقیدہ ہے، نبی کے کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک سمپل سی دلیل دوں تاکہ بچے کو یاد ہو جائے، اور اگر مسلمان انکار کرنا بھی چاہے تو انکار نہیں کر سکتا۔ ہر مسلمان سے ایک سوال کریے کہ کیا نبی کے ہاتھ تمام انبیاء سے افضل ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی ایسا مولوی، ہے کوئی ایسا مفتی یہ بولے کہ نہیں رسول خدا سے دوسرے انبیاء کے ہاتھ افضل ہیں؟ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ رسول کے ہاتھ تمام تر انبیاء سے افضل ہیں، رسول کی آنکھیں تمام انبیاء سے افضل ہیں، رسول کی زبان تمام انبیاء سے افضل ہے، رسول کا چہرہ تمام انبیاء سے افضل ہے، رسول کے پاؤں تمام انبیاء سے افضل ہے، نبی کی روح تمام انبیاء سے افضل ہے۔ جب نبی کی ہر شے تمام انبیاء سے افضل ہے تو آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ جب مباہلہ ہونے لگا تو نبی نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں۔ اور عورتوں کی جگہ پہ سیدہ کو لایا گیا، بچوں کی جگہ حسن و حسین کو لایا گیا، اور نفس کی جگہ علی مرتضیٰ کو لایا گیا۔ جب نبی کے ہاتھ تمام انبیاء سے افضل ہے، آنکھیں تمام انبیاء سے افضل ہے، تو بالکل اسی طرح نبی کا نفس بھی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ ہم تو نہیں کہتے، ہر مسلمان یہ بیان کرتا ہے کہ مباہلے میں نفس نبی بن کر کون گیا؟ علی مرتضیٰ گئے۔ جب نبی کے ناخن تمام انبیاء سے افضل ہو سکتے ہیں
جب نبی کا پسینہ انبیاء کے پسینے سے افضل ہو سکتا ہے تو نبی کا نفس تمام انبیاء سے افضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ حکم قرآن ہے۔ تاریخ ابن خلدون شیعوں کی تاریخ نہیں ہے، اہل سنت کی تاریخ ہے۔ فرمایا نبی نے شب ہجرت اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ علی مرتضیٰ کو سلایا، اور جب چلے گئے مدینے میں داخل نہیں ہوئے کہ رسول خدا نے 3 دن انتظار کیا، کہا تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی آ نہیں جاتے۔ ذرا شیعہ بچے غور کریں، رسول خدا کا ہر عمل سنت بنتا ہے، جو رسول کرے وہ شیعوں کے لیے سنت ہے، مسلمانوں کے لیے سنت ہے۔ رسول 3 دن پہلے علی کا انتظار کر کے بتا رہے ہیں کہ تو آخری مہدی کا انتظار کرنا میری سنت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ ہر کام جو نبی کرتے ہیں وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ ابن خلدون کی تاریخ لکھتی ہے 3 دن رسول نے انتظار کیا، اور جب مولا علی آئے تو مدینے میں داخل ہوئے، اور جب مدینے میں داخل ہوئے امیر، غریب، متوسط طبقے والا، ہر بندے کی خواہش نبی میرے گھر میں آ کے قیام کریں، نبی میرے گھر میں آ کے رہیں۔ تو رسول خدا پریشان، امیر کے پاس جائیں غریب ناراض ہو جائے، غریب کے پاس جائیں امیر ناراض ہو جائے، کسی کا دل دکھانا بھی نہیں چاہتے۔ یہ رحمت للعالمین ہے، کوئی لالچ میں تو نہیں بلا رہا تھا، ہر بندہ یہ چاہتا تھا اللہ کا نبی ہے میرے گھر میں آ کے قدم رکھے۔ تو وہ یہ پروردگار عالم کا انتظار کیا کہ یا رسول اللہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھے وہاں آپ کیا کریں؟ قیام کریں۔ اب نبی نے اونٹنی کو بٹھایا اور اس کے بعد ہر کسی کو کہا کہ تم اونٹنی پر بیٹھ جاؤ اور اونٹنی کو چلاؤ، میں آگے آگے چلوں گا، پیچھے پیچھے اونٹنی چلے، اور جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی وہاں پہ ہم گھر اور قیام کریں گے۔ تو جو بھی اونٹنی پر بیٹھا اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہ لے۔ ہر بندہ آیا اور اس نے بڑی کوشش کی کہ اونٹنی پہ بیٹھوں، اونٹنی حرکت کرے، لیکن اونٹنی حرکت کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نبی بٹھاتے گئے، کل کو یہ اعتراض نہ کرے کہ نبی نے اس کو بٹھایا تھا، اس کو بٹھایا تھا، نبی نے اپنی مرضی سے بٹھایا تھا۔ جب بٹھاتے گئے اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لیا، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنے کا نام لے رہی تھی۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا کہ علی آپ اونٹنی پہ بیٹھ جائیے۔ جیسے علی مرتضیٰ اونٹنی پہ بیٹھے اونٹنی کھڑی ہو گئی اور اس نے چلنا شروع کیا۔ ایک ویرانہ آیا جہاں پہ کوئی گھر نہیں تھا، وہاں پہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ نبی نے پھر چلایا، پھر آ کے اسی جگہ پہ بیٹھی، تیسری بار چلایا، پھر آ کے اسی جگہ پہ بیٹھی۔ اب تاریخ لکھتی ہے جب علی المرتضیٰ نے اونٹنی سے اتر کے اپنے قدم زمین پہ رکھے تو رسول نے فرمایا اس جگہ پہ مسجد نبوی بنائی جائے۔ علماء فرماتے ہیں یہ تیرے مولا کا کردار ہے، یہ علی کی فضیلت ہے۔ جب مکے میں آئے تھے تو اللہ کے گھر کو کعبہ بنا دیا تھا، اور جیسے مدینے میں قدم رکھے تو مسجد نبوی بنا دی۔ یہ کمال اہل بیت ہے کہ جس جنگل کو یزید حسین کا مقتل بنانا چاہتا تھا اسی جنگل کو حسین نے مومنوں کی جنت بنا دیا۔ یہ فضیلت ان کے وجود میں ہے۔ تو فضائل اہل بیت کے قرآن میں موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ذرا کیا کرے؟ توجہ کرے۔ من موت ولم یعرف امام زمانہ موت میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے ہی ہے، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ آج پوچھو مسلمانوں سے تمہارا امام کون ہے؟ کوئی کہتا ہے امام شافعی ہے، کوئی کہتا ہے امام حنبل ہے، کوئی کہتا ہے امام مالک ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کون سا امام ہے۔ تو سوال یہ ہے امام الزمان ہی ہے۔ اگر شافعی امام تھے تو اپنے زمانے والوں کے لیے،
اگر ابو حنیفہ امام ہیں تو اپنے زمانے والوں کے لیے، تمہارے زمانے کا حی و حاضر امام کون ہے؟ تو شاید ہی کوئی جواب دے پائے، لیکن الحمدللہ علی کے ماننے والوں کے پاس جواب ہے کہ ہمارے زمانے کا امام زندہ بھی ہے اور حی بھی ہے اور حاضر بھی ہے، جس مولا کے ذریعے سے ہمیں معرفت پروردگار عالم ملتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب جب ہمیں پتا چلا، دوسروں سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، اب آپ کا عقیدہ بنانا کہ آپ کا امام کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ اپنے امام سے اپنے رابطے کو کیا کرو؟ مضبوط کرو۔ رابطہ کیسے مضبوط کیا جائے اپنے مولا سے؟ کنیکشن کیسے مضبوط کیا جائے اپنے مولا سے؟ دیکھیے، ہر شے کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ کل میں نے تبرج پہ کچھ باتیں آپ کو سنائی نا، کہ آج ظاہر پرستی پہ بڑا زور ہے، یعنی ظاہری شکل و نمو پہ بڑا زور ہے۔ بندہ گھر بنانا چاہتا ہے ظاہر میں اچھا لگے، آدمی کپڑے پہنتا ہے ظاہر میں اٹریکٹیو لگے، آج ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے ظاہر سازی پر، لیکن باطن سازی پہ کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اصل باطن ہے، اگر تو باطن کو دیکھ لے، باطن کو پاک کر لے تو پروردگار عالم کی معرفت آسانی سے تیرے وجود میں آ سکتی ہے۔ اس مجلس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اسی طرح جب آپ کوئی عمل کرتے ہو، کوئی ذکر کرتے ہو، اس کا بھی کوئی ظاہر ہوتا ہے، کوئی باطن ہوتا ہے۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا، جیسے آپ ذکر صلوات پڑھتے، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ صلوات کا باطن کیا ہے؟ باطن اس کا خدا آخر میں بتاتا ہے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا باطن ہے۔ باطن کا مطلب کیا ہے؟ یہ صلوات تب تجھے فائدہ دے گی جب تو تسلیم ہو جائے۔ کس کے سامنے؟ محمد اور اہل بیت کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے تو تسلیم ہو جائے۔ صلوات اسے فائدہ نہیں دیتی جو بندہ صلوات بھی بھیجے اور محمد اور آل محمد کے سامنے تسلیم نہ ہو۔ تسلیم کا مطلب یعنی میں 20% دین کی سنوں گا، 80% اپنی سنوں گا، 30% اللہ کی سنوں گا، 70% اپنی چلاؤں گا۔ یا کوئی یہ کہے کہ نہیں میں 99% اللہ کی سنوں گا لیکن 1% اپنی سنوں گا۔ یہ جتنے احکام ہیں یہ تسلیم کے لیے۔ کربلا میں تسلیم محض ہے، یعنی جو بھی شہید آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے وہ حسین کے سامنے کیا تھا؟ تسلیم تھا۔ جب وہ صحابی آیا نا چھٹے امام کے پاس کہ مولا بڑے شیعہ ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا نہیں، محب ہیں، تسلیم والے شیعہ نہیں ہیں جو کمپلیٹلی میری باتوں کو مانے۔ کہ مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اتنے شیعہ، اتنے مومنین، آپ آ کر تو دیکھیے، جلوس لگ جائیں گے، شہر آپ کے استقبال کے لیے آئے گا، جیسے امام رضا کے لیے پورے شہر کے شہر نکل کر آئے تھے، لیکن تسلیم لوگوں کے وجود میں نہیں تھی۔ ایک ایک کر کے شیعوں کا امام شہید کر دیا گیا۔ اگر مسلمان رسول کے بعد علی کو خلافت دیتے تو آج مسلمان اس عالم میں ہوتے جس عالم اسلام پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہوتا، نہ فرقے ہوتے، نہ ہمارے اندر جھگڑے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو دور کیا، لہذا آج مسلمان ضلالت میں بھی ہے، گمراہی میں بھی ہے، کیونکہ نبی کہہ کر گئے تھے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ کے رکھا، لن تضلوا بعدی ابدا۔ عربی میں جب بھی لام نون آتا ہے یہ نفی ابد کی معنی کرتا ہے، یعنی اگر یہ دو چیزیں تم نے پکڑ کے رکھی تم زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر آج ہم گمراہ ہیں تو یہ دلیل ہے کہ ہم نے نہ دامن قرآن کو پکڑا ہے نہ دامن اہل بیت کو پکڑا ہے۔ اور صرف پکڑا نہیں، جن ہادیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا انہی ہادیوں کو اپنے ہاتھوں سے مسلمان نے کسی کا سر قلم کر دیا، کسی کو زہر دے دی۔ اب اللہ بھی نعمتیں اتنی نہیں دیتا، علی کی صورت میں نعمت دی، حسن کی صورت میں نعمت دی، آقا حسین کی صورت میں نعمت دی، مولا زین العابدین کی صورت میں نعمت دی، اور وقت ایسا گزرا کہ 7ویں امام کبھی 14 سال زندان میں چلے جاتے ہیں، امام رضا غریب الغربا کا لقب پا کر جاتے ہیں، امام حسن عسکری و علی النقی زندان میں پوری زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن آج کا شیعہ یہ سوچے جب مولا 14 سال زندان میں تھے، کیا اس زمانے میں کوئی شیعہ نہیں تھا؟ شیعہ تھے
پر تسلیم والے شیعہ نہیں تھے، شیعہ تھے پر جرت مند شیعہ نہیں تھے، شیعہ تھے پر اپنی جانوں سے محبت کرنے والے شیعہ تھے کہ اپنا سب کچھ امام پہ قربان نہ کر سکے۔ تبھی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد حسین کے پاس 72 تھے، اگر میرے پاس ایسے 27 شیعہ بھی ہوں میں ظلم کے خلاف قیام کر لوں۔ کمی ہماری تھی، اب آخری نشانی محمد کی بچی ہوئی ہے، نام ہے امام زمانہ، نام ہے حجت خدا۔ کیا خدا اللہم صلی اور خدا امام زمانہ کو بھی بھیج دیتا، وہی ہوتا جو 11 اماموں کے ساتھ ہوا، وہی ہوتا جو امت نے نبی کے نواسوں کے ساتھ کیا۔ ایک مرتبہ بولتے ہو مولانا 200 سال کا فاصلہ تھا، مسلمان رسول سے دور ہو گئے، بگڑ چکے تھے، لیکن فاصلہ کتنا تھا؟ 60 سال کا، 50 سال کا فاصلہ۔ کلمہ پڑھنے والا نبی کے نواسے کے سینے پہ سوار ہو کے اسی نبی کے نواسے کے گلے کو کاٹ رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھین رہا ہے۔ یہ فاصلہ کون سا فاصلہ؟ زمانی فاصلہ نہیں ہے، یہ فاصلہ ہدایت سے دوری کا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ ضلالت میں جانے کا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ گمراہی میں جانے کا فاصلہ ہے۔ ہو سکتا ہے تو ابھی امام بارگاہ میں ہے، تمہارا فاصلہ امام بارگاہ سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن تمہارا وجود اتنا گمراہ ہو کہ تو کئی میل حسین سے دور ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی امام بارگاہ میں ہو لیکن مولا حسین کے قریب ہو۔ اصل یہ ہے کہ تو ہدایت کے کتنا قریب ہے۔ تیرا وجود اگر ہدایت کے قریب ہے تو امام زمانہ کے قریب ہے۔ اب اللہ نے کہا میری آخری نبی کی نشانی ہے، میں اسے اس طرح نہیں بھیجوں گا کہ یہ آئے اسے بھی شہید کر دیا جائے۔ خدایا کب بھیجے گا؟ کہا جب تیرے وجود میں مقام تسلیم آئے گا، جب تو امام کے سامنے تسلیم ہوتا ہے۔ اب یہ زمانہ میں نے کہا فتنوں کا زمانہ ہے، نوجوان بھی بیچارے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر آ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اس زمانے میں ایمان کو، عقیدے کو، صحیح راستے کو تلاش کرنا اتنا مشکل ہے۔ فرما جس طرح اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلے اور تم اسے تلاش کر سکو۔ تلاش کون کرے گا؟ جو عقل مند ہو۔ معصوم فرماتے ہیں العقل هو سبیل الحق، عقل جو ہے وہ سبیل ہے۔ کس کی سبیل ہے؟ حق کو تلاش کرنے کی سبیل ہے۔ مومن نہیں جو عقل مند نہ ہو۔ مختار کا لقب تھا کیس۔ کیس کا مطلب کیا ہے؟ جو تیز ہو، جو ہوشیار ہو، جو فتنوں کو سمجھے، جو دشمن کے حملوں کو سمجھے۔ لیکن مومن اتنا ناداں ہو جائے کہ فوراً اسے گمراہ کر دیا جائے، یہ علی والا مومن نہیں ہو سکتا۔ مولا حسن کو وہ چھوڑ کے گئے جو عقل مند نہیں تھے، جن کو جلدی سے دشمن نے کیا دیا؟ دھوکہ دیا۔ جنگ صفین جیتی ہوئی جنگ، مالک اشتر امیر شام کے خیمے سے چند قدموں کے فاصلے پر، لیکن جیتی ہوئی جنگ علی کے ہاتھ سے نکل گئی۔ علی کو کس نے دکھ دیا؟ جو علی کو مانتے تھے پر بے وقوف تھے، جو علی کو مانتے تھے پر ان کے اوپر عقل کی حکومت نہیں تھی، جن کو حق و باطل کی شناسائی نہیں تھی، کہ آ گئے مولا علی کے پاس کہ یا علی نعرہ اس نے مارا ہے کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا۔ مولا فرماتے نعرہ صحیح ہے کہ یا علی وہ کہتا ہے نہ میری نہ علی کی، بس چلے گی تو اللہ کی چلے گی۔ امام نے فرمایا نعرہ حق کا ہے، نیت باطل کی ہے۔ اب یہ تو بتا، میں علی بھی کہتا ہوں کہ لا حکم الا اللہ، نہ اس کی چلے گی نہ میری چلے گی، چلے گی اللہ کی چلے گی، لیکن یہ تو بتا اللہ کی چلانے کے لیے یا نبی آتا ہے یا امام آتا ہے؟ اگر تو نے مجھے امام مانا ہے یا علی، اگر تو نے مجھے خلیفہ مانا ہے تو اپنے امام کی تو مان کیوں نہیں رہا؟ تو بھی امام مظلوم واقع ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم یہ کہیں گے نا مجھے یہ پسند ہے تو تب تک امام کا شیعہ نہیں بن سکتا۔ مجلس، ماتم، عزاداری، یہ تینوں چیزیں اگر اپنی مرضی چلاؤ گے تو یہ عبادت نہیں ہے، اگر حسین کی مرضی چلاؤ گے تو یہ عبادت ہے۔ تمہاری مرضی کہیں نہیں چلنی، پھر وہ عبادت نہیں، پھر وہ رسم ہے،
پھر وہ عبادت نہیں، تیری اپنی ذاتی محبت اور شوق ہے۔ آج ہمارے اندر مسائل کیوں ہیں؟ ہر بندہ اپنی مرضی چلا رہا ہے، وہ عزاداری کی رسومات ہوں، کوئی بھی رسومات ہوں۔ ہم نے کبھی فقہ کو، شریعت کو کھول کے دیکھا کہ میرے عمل سے میرا مولا راضی ہے کہ نہیں ہے، میری عزاداری سے مولا راضی ہے کہ نہیں ہے، میری مجلس سے مولا راضی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنی رضا کو ڈھونڈ رہے ہیں نا، اپنے مولا کی رضا کو نہیں ڈھونڈ رہے۔ فرمایا جب تک صفت تسلیم کس طرح بندہ تسلیم ہوتا ہے؟ جب تو شریعت شناس بنتا ہے، جب تو احکام شناس بنتا ہے، جب تو معصومین کے فرامین کو پڑھتا ہے، جب تو کلام علی بن ابی طالب کو پرکھتا ہے۔ کیا یہ مظلومیت امیر المومنین نہیں ہے کہ یہاں اگر 1000 لوگ ہیں، میں 1000 لوگوں میں سے پوچھوں کہ اے جوان تم نے زندگی میں کتنی فلمیں دیکھی؟ شاید کسی کو یاد بھی نہ ہو کہ میں نے کتنی فلمیں دیکھی۔ خاتون سے پوچھا جائے تم نے زندگی میں کتنے ڈرامے دیکھے؟ شاید کسی کو یاد بھی نہ ہو کتنے ڈرامے دیکھے۔ مولانا ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے، سینکڑوں فلمیں دیکھ چکے۔ منیمم ایک فلم کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ۔ منیمم ایک ڈرامہ کتنے منٹس کا ہوتا ہے؟ 50 منٹس اور 60 منٹس ہوتا ہے۔ یہ بتا تو ڈیلی بیسس پہ سوشل میڈیا کو کتنا یوز کرتا ہے؟ منیمم ایوریج جو آج نکلی ہے، ہر بندہ ہر جگہ جو سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے، منیمم 4 hours to 5 hours بندہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے۔ یعنی تجھے یہ بھی یاد نہیں تم نے فلمیں کتنی دیکھی، تجھے یہ بھی یاد نہیں تو نے ڈرامے کتنے دیکھے، تجھے یہ بھی یاد نہیں تم نے گیمز میں کتنے گھنٹے اپنے گزار دیے۔ اب یہ بتا اتنے گھنٹے تو نے اپنی مرضی سے گزارے ہیں، مجھے یہ بتا 1000 لوگوں کا مجمع ہو، 500 لوگوں کا مجمع ہو، 100 لوگوں کا مجمع ہو، کسی بھی مجلس میں آج تک میں گیا ہوں، میں نے یہ سوال کیا ہے تم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ علی کی محبت میں، امام کی محبت میں مولا کے کلام یعنی نہج البلاغہ کو کمپلیٹ بھی پڑھا ہے؟ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ ہاتھ اٹھائے میں دیکھ لوں۔ ایک بندہ بول رہا ہے میں نے پڑھا ہے۔ علی کل بھی مظلوم تھے، علی آج بھی مظلوم ہے۔ یہ مظلومیت علی ہے۔ تیرا بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے، کاٹ اور ڈکاٹ اور پتہ نہیں کس کس کی فلسفیز کو پڑھ کے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے مجھے پیسہ ملنا ہے، ان کتابوں کے پڑھنے سے میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، اور بننے کے بعد مال کما کے اپنے گھر میں لاؤں گا۔ علی کے نہج البلاغہ سے مجھے کیا ملنا ہے؟ علی کے کلام سے مجھے کیا ملنا ہے؟ مجلس ہو رہی ہے، مولانا سنا رہے ہیں، بس مولانا کی ڈیوٹی ہے۔ میری ڈیوٹی تھوڑی اپنے نفس کو سدھاروں، میری ڈیوٹی تھوڑی ہے میں علی کے در پہ جاؤں اور علی سے متاع خلد اور متاع خیرات لے کر آ جاؤں، کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ کیا کتابیں چھپتی نہیں ہیں کراچی میں؟ ہر سال نہج البلاغہ چھپ رہی ہے۔ آج تک میں ایک ہی صفحہ، ایک لائن بھی ڈیلی پڑھتا تو آج نہج البلاغہ پوری کر دیتا۔ چلو نہج البلاغہ نہیں، جس خدا نے تجھے وجود دیا، جس خدا نے مسلم بنایا، جس خدا نے حیوان نہیں تجھے انسان بنایا، جو خدا تجھے روزی دے رہا ہے، جو خدا دیکھنے کے لیے آنکھیں دے رہا ہے، کھانے کے لیے کھانا دے رہا ہے، تم نے زندگی میں قرآن کتنی مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ کوئی پابندی بھی رکھی ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ اپنے خدا سے کلام کروں؟ کیونکہ مجھے فرصت ہی نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا مولا مجھے یہ بتاؤ تم نے مرحب کو کیسے مارا تھا، انتر کو کیسے مارا تھا، خیبر کو کیسے بچھاڑا تھا؟ وہ علی نے بچھاڑا تھا، تو نے کیا بچھاڑا ہے؟ علی نے کافروں کو واصل جہنم کیا تھا، تو بتا تو نے کتنے کافروں کو مسلمان بنایا اپنے اخلاق کے ذریعے؟ حسین نے یزید کا مقابلہ کیا، تو بتا تو نے زندگی میں کوئی چھوٹا یزید بھی مارا ہے؟ کسی چھوٹے یزید کی مخالفت کی ہے؟ سب سے بڑا یزید جو تمہارے وجود میں ہے وہ نفس بشر ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تیرا دشمن ہے۔ علی کہہ رہے یہ نفس تیرا دشمن ہے۔ نہج البلاغہ کے جملے ہیں کہ جب تک تو نفس پہ حکومت نہیں کر پائے گا علی کا غلام نہیں بن پائے گا۔ یہی مظلومیت علی ہے۔ اب کہتا ہے کاش میں علی کے زمانے میں ہوتا، کیا کرتا تو علی کے زمانے میں؟ مولا کیا دیتے تجھے اپنے زمانے میں؟ اگر ہم ہوتے بھی مولا علی کے زمانے میں کیا کرتے؟ مولا کی محفل میں جاتے نا، مولا مسجد میں اگر خطبہ دیتے تو ہر مومن بھاگا بھاگا مسجد جاتا، علی خطبہ دے رہے ہیں، حسن خطبہ دے رہے ہیں، آقا زین العابدین خطبہ دے رہے ہیں، یا کہتے نہیں مولا میرے پاس کام نہیں، ٹائم نہیں ہے، مجھے ڈرامہ دیکھنا ہے، مجھے فلم دیکھنی ہے، مجھے جاب پہ جانا ہے، مجھے کام پہ جانا ہے۔
تو اگر آج ظاہراً علی تمہارے درمیان نہیں ہیں پر علی کے خطبے تو ہیں، تو خوش نصیب ہے۔ اس زمانے والا علی کا ایک خطبہ سن سکتا تھا، آج تو 11 اماموں کے خطبے سن سکتا ہے۔ تجھے 200 سال اماموں کی زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے، 200 سال کے تجربے تمہارے سامنے پڑے ہیں، جنت کی کنجیاں تمہارے سامنے پڑی ہیں۔ یہ دوری ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ ربط کا نہ ہونا ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آج مفتی مولوی رسول کا نام تو لیتا، لیکن سوال یہ ہے تو رسول کے قریب کتنا ہے؟ تو سوال کیا کہ مولا یہ رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ فرمایا جب تک عقل نہیں تب تک رابطہ نہیں۔ عقل مند اپنے نفع نقصان کا فیصلہ کر، کیونکہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ نفع کس میں ہے نقصان کس میں ہے۔ تو نفع اسی چیز کو سمجھ رہا ہے جس کو شمر نے سمجھا تھا، تو نفع اسی چیز کو سمجھ رہا ہے جس کو ابن سعد نے سمجھا تھا۔ اس نے نفع دنیا کو سمجھا تھا، اور نے نفع حسین کو سمجھا تھا۔ یہ نہیں کہ دنیا میں نہ رہو، دنیا میں رہو لیکن تیرنے کی حد تک، یہاں سے تیر کے اس ساحل دنیا سے تیر کے تجھے ساحل قبر تک سفر کرنا ہے، اور جب تیر کر وہاں پہنچو گے تو علی تیرا انتظار کرنا ہے تجھے ریسیو کرنے کے لیے۔ IRC میں میرا موضوع ہے تہذیب انسان یا تربیت انسان، وہاں پہ میں نے معصوم کی ایک مثال دی تھی۔ معصوم فرماتے ہیں جس طرح بچہ شکم مادر سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ غمگین نہیں ہوتے، حالانکہ ماں کو تکلیف ہو رہی ہوتی، بچہ روتا ہوا آتا ہے لیکن رشتہ دار تکلیف میں نہیں ہوتے۔ کوئی مٹھائی لے کر آتا ہے، کوئی پھول لے کر آتا ہے، کبھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، سارے ہاسپٹل میں اس بچے کو ریسیو کرنے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، تیرے جسموں کے ماں باپ یہ ہیں، تیرے روحوں کے ماں باپ ایک محمد ہے ایک علی ہے۔ کہ جب شکم مادر سے تو پیدا ہوتا ہے، تیرے ماں باپ، تیرے چچا، تیرے انکل، تیری ماسی موسیاں آتی ہیں تجھے ریسیو کرنے، بڑی خوشی کے ساتھ آتی ہے کہ بچہ دنیا میں آیا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح جب تو دنیا کے پیٹ سے نکل کر عالم برزخ میں آتا ہے تو علی اور محمد اور آل محمد تیرے استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اس کو مختصر کر رہا ہوں کیوں ٹاپک بہت لمبا ہے، آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن مولا کی مثال میں تاکہ تو سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کون سے وہ ماں باپ ہیں جب بچے کی پیدائش کے بعد دکھی ہوتے ہیں، کہ جن کا بچہ معذور پیدا ہوتا ہے، جن کا بچہ ناقص پیدا ہوتا ہے، کہ ماں کی گود میں جیسے بچہ آئے خدا نخواستہ اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوں، ماں کی گود میں بچہ آئے ڈاکٹر بولے یہ 2 دل لے کر آیا ہے، ماں کی گود میں بچہ آئے مثلا اس کی ٹانگیں نہ ہوں، اندھا پیدا ہو، بہرا پیدا ہو، معذور پیدا ہو، کہ 9 مہینے کا ماں انتظار کرتی ہے جب معذور بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہے گا یہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا یا پوری زندگی معذور رہے گا، اس ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح دنیا سے مر کر آخرت دنیا کے پیٹ سے نکل کر عالم برزخ میں جو لوگ آتے ہیں ان کی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے، کوئی صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، کوئی معذور پیدا ہوتا ہے، کوئی بیمار پیدا ہوتا ہے۔ کہ مولا صحیح سالم کون ہوگا؟ فرمایا جو مقام تسلیم پر ہوگا، علی کی اطاعت کر کے آئے گا۔ جب ایسے بچے کو ہم ریسیو کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کچھ ایسے ہیں جو معذور ہو کر پیدا ہو، جب ہم ریسیو کرتے ہیں تو ہمیں ہوتی ہے، جس طرح تیری ماں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح تیرے امام کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مقام تسلیم اگر ہمارے وجود میں نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب مقام تسلیم نہیں، آج اسی چیز کو دشمن استعمال کرتا ہے۔ کس کے سامنے بندہ تسلیم ہو؟ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے۔ اب مولا غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، فرماتے ہیں میں تجھے لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں۔ مولا اب کس کی اطاعت کریں؟ فرمایا سائنن لنفسہ، جو اپنے
نفس پر قابو پائے، جس میں سیانت نفس ہو، جو خود کو گناہ سے دور رکھے، اس کی اطاعت کرو۔ دوسرا فرمایا جو ہمارے اخبار کے علوم میں کیا رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو، جس کو آج ہم مجتہد کہتے ہیں، مرجع کہتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کی طاقتوں نے دیکھا کہ شیعہ اگر مضبوط ہیں، ان کی آئیڈیالوجی اگر مضبوط ہے، کیوں؟ شیعوں کو امام ایک سسٹم دے کر گئے، یعنی اکنومیکلی سسٹم بھی آپ کو دے کر گئے، لیڈرشپ کا سسٹم بھی آپ کو دے کر گئے۔ کسی بھی قوم کو چلنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، اچھا لیڈر چاہیے اور اچھا اکنومیکلی سسٹم چاہیے۔ اکنومیکلی سسٹم خمس کی صورت میں دے کر گئے کہ جس سے تمہارے مدرسے، جس سے تمہاری عبادت، جس سے تمہاری تبلیغ، جس سے مکتب کی ترویج، جس سے مکتب اہل بیت کی ترویج ہوتی رہے، اور لیڈرشپ کی صورت میں تجھے مراجع کی صورت میں علماء دے کر گئے۔ اس کو کب ریئلائز کیا دنیا کی طاقتوں نے؟ کہ جب برٹن کی بڑی بڑی کمپنیاں ایران میں تھیں، شاہ ایران کے زمانے میں، اور ان کی وہاں پر سگریٹ کی بہت بڑی فیکٹریاں تھیں، ان فیکٹریوں کے بہانے ایران کو لوٹنے آئے تھے۔ اس وقت آیت اللہ العظمی شیرازی نے ایک فتویٰ دیا، شیعوں کو کہا کہ تم سب پر تمباکو نوشی حرام ہے۔ اب پچھلے زمانے میں یہ بڈی بڈیاں بھی حقہ پیتی تھی نا، عادت تھی۔ جب تمباکو آیا، اب لوگوں کو یاد ہوگا یہ گھروں میں کسی کی بوڑھی نانی، کسی کی بوڑھی دادی، پرانے زمانے میں تمباکو ظاہر حقہ ہر گھر میں حقہ ہوتا تھا۔ اسی طرح عراق میں، عربوں میں بھی یہ بیماری اتنی برٹش کمپنیز نے پھیلا دی کہ ہر گھر میں تمباکو، جس طرح بر صغیر میں ہر گھر میں چائے کا نشہ لگ گیا۔ اب دیکھیں کتنا دماغ ہے ان کے پاس۔ پتا تھا جس کو کوئی خریدتا نہیں تھا، اس پتے کو چائے کا رنگ دیا، اور ہر بندے کو اس کا کیا بنا دیا؟ عادی بنا دیا۔ اب پتے کو جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جب یہ اصول بزنس کا نا، سیل اینڈ ڈیمانڈ، پہلے ڈیمانڈ بڑھاؤ پھر اس کی سیل آٹومیٹک کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ معاشرے میں چائے کے پتے کی ڈیمانڈ بڑھائی، اب ہر گھر میں، اب بندہ کھا کھا کے اس میں بہت کم سا نکوٹین ہوتا ہے، بندے کو عادت ہو گئی۔ اب جب جسم کو عادت ہو گئی، وہ چائے کا نشہ ہی بن گیا۔ اب سر کا درد نہیں اتر رہا جب تک چائے کا کپ نہ پی لے۔ اب اس کے جسم کو چائے کنٹرول کر رہی ہے۔ اسی طرح سگریٹ کے تمباکو کو عام کر دیا۔ اب جیسے سگریٹ عام ہوا، گھر گھر میں حقہ تھا۔ اب تصور تو کریں اگر اس قوم میں رسول خدا نے ایسے نہیں جناب سلمان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ سلمان میرا وہ سپاہی ہے کہ اس کی قوم اگر علم ثریا پر بھی ہو تو لے کر آئیں گے۔ یہ نشانیاں رسول اس زمانے میں بتائی تھی۔ اگر کسی قوم میں خوبیاں ہیں، اس سے جیلس نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی اپنے اندر کیا پیدا کریں؟ خوبیاں پیدا کریں۔ اب ایک مجتہد نے جو سب سے بڑے مرجع سے فتویٰ دیا کہ بھائی تمباکو نوشی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی بڑی فیکٹری جس کا ڈیلی بیسس پہ ملینز آف پاؤنڈز کا بزنس ہوتا تھا، ایک بندہ آ کر فتویٰ دے نہیں لو، سیل پوری ٹھپ ہو گئی، ساری سیل ختم ہو گئی۔ انہوں نے پریشر ڈالا شاہ پر کہ تمہاری نہیں چل رہی، ایک مولوی کی چل رہی ہے، تمہاری قوم تمہارا نہیں سن رہی، مولوی کا سن رہی ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو بولا کہ پریشر ڈالو لوگوں پر کہ یہ چیزیں خریدیں۔ وزیر نے کہا قبلہ میں کروں تو کیا کروں، میری تو اپنی میرے گھر میں نہیں چلتی۔ کیا مطلب؟ کہ میں گھر گیا، وہ میری اماں جو ڈیلی بیسس پہ حقہ پیتی تھی، گھر کے صحن میں پہنچا، حقہ صحن میں ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ بیٹے کو کہا حقے کو پھینک دو، کیونکہ شیرازی نے کہا آج کے بعد تمباکو نہیں پینا۔ یہ مقام تسلیم ہے نا۔ قومیں ایسے تو مضبوط نہیں ہوتی، قومیں تب مضبوط ہوتی ہیں جب اپنی قوم کے رہبر اور لیڈرز کی قسمیں آتی ہیں، اطاعت میں آتی ہیں۔ اب ایک باریک نقطہ دے رہا ہوں، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے علماء نے، بڑے بڑے لوگوں نے، امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ کھلی ہے۔ امریکہ زیادہ منافقت نہیں کرتا، وہ تو بھائی یہ چیز ہے، اگر تمہارا تعلق مثلا اس سے اس سے، ہم تجھے ویزا نہیں دیں گے، آنے نہیں دیں گے، وہ کھلی پالیسی بتاتا ہے۔ لیکن جو برٹن ہے، جو انگلینڈ ہے، یہ شروع سے اس کی پالیسی منافقت والی پالیسی رہتی تھی، جن کو فاکس بھی بولا گیا، یعنی لومڑی والی پالیسی، سامنے دوست بن کے آنا، یہ لومڑی والی پالیسی۔ اور یاد رکھنا یہ کبھی بھی تو اپنے دشمن کو بھول سکتا ہے، یہ اپنے دشمنوں کو نہیں بھلاتے۔ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ آغا شیرازی نے۔ آج انہی کے بچوں کو یہ لوگ گائیڈ کر رہے ہیں۔ باپ کا بدلہ کس سے لیا؟ ان کی نسلوں سے لے رہے ہیں۔
آج سب سے بڑے ٹی وی چینل، سب سے بڑے جو فنڈڈ اور سپورٹ کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے کہا کہ شیعوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا پاور ہے تو مراجع کا ہے نا، مجتہدین کا ہے۔ عراق میں جب مقتدی صدر کی فوجی اور سولجرز حرم مولا علی میں بھی داخل ہو گئے تھے اور اتنے محدود ہو گئے، حرم پہ بمبارڈمنٹ ہونے لگی، حرم پہ گولیاں چلنے لگی، پوری قوم کو گھروں سے کس نے نکالا تھا؟ آسیستانی نے نکالا تھا۔ لبنان کی قوم کو کس نے کھڑا کیا تھا؟ حزب اللہ لبنان کو پاور کس کے پاس تھا؟ حسن نصر اللہ، کیا وہ اس سے پہلے شہید صدر ان کا پاور تھا نا؟ لیکن سوال یہ ہے، اب انہوں نے کہا کہ پاور ان کے مراجع کے پاس۔ دو کام انہوں نے کیے، کہ ایک تو فیک مراجع بناؤ یا ان کو سپورٹ کرو، اب وہ مورلی سپورٹ ہو یا فائنینشلی سپورٹ ہو، اور اس کے ذریعے سے شیعوں میں کیا ڈالو؟ دراڑ پیدا کرو۔ دوسرا، ان کے اندر ایسے گروہ بناؤ جو لوگوں کو علماء کے خلاف کریں۔ کہ میں نے کہا نا پہلا کام کیا کیا کہ شیعوں کے اندر وہابی مولوی بنائے۔ اب ظاہر ہے وہ شیعہ جو یا علی مدد کہتا رہا پوری زندگی، اہل بیت سے ہر جب دعا کرتا رہا تو اہل بیت سے مدد مانگتا رہا، اب ایک ایسا مولوی بنایا جو وہابی فکر والا، اس نے یا علی مدد کے خلاف بول دیا، وہ توسل کا منکر بن گیا، تو لوگ کس کے مخالف ہو گئے؟ علماء کے مخالف ہو گئے۔ پھر ایسے ذاکر بنائے جو جگہ جگہ ہر مجلس میں علماء کو گالیاں دیتے رہے، یہ امامہ نہیں ہے، پتہ نہیں اعوذ باللہ یہ ٹائر ہے انہوں نے پہنا ہوا ہے، یہ قم سے پڑھ کے آتے ہیں، نجف سے پڑھ کے آتے ہیں۔ مطلب لوگ جب عالم سے دور ہوں گے تو علم سے دور ہو جائیں گے، اور اس سے بدتر جو المیہ ہوا وہ کیا ہوا؟ کیونکہ ظاہر انقلاب اسلامی سے پہلے 80% پاکستان میں ممبر کا قبضہ، کیونکہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، سب سے زیادہ شیعت پنجاب ہے، کراچی میں تو جتنی شیعت بڑی وہ تو انڈیا سے جو مائگریٹ ہو کر آئے وہی شیعت ہے نا، تو یہاں تو پہلے سے یہ سٹی علم کے نام سے مشہور تھا شروع سے ہی، کیونکہ لکھنؤ سے، اب ظاہر وہ امامہ نہیں پہنتے تھے، جنا کے پہنتے تھے، لیکن وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ آپ آج بھی پرانی مجالس آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اس میں آپ کو علم کلام کی بحثیں نظر آئیں گی۔ میں تو ایک دن افسوس کر رہا تھا، اتنی پرانی مجالس جو 60s کی مجالس ہیں ہم سن رہے تھے، تو اس میں علم کلام کی بحثیں جو ہم حوزے میں پڑھتے ہیں، اور مجمع سمجھ بھی رہا تھا، مجمع سمجھ کے جواب بھی خطیب کو دے رہا تھا، اور میں نے کہا علم بڑھنا چاہیے تھا، اور دن بدن عوام کی جو علمی سطح ہے وہ کیا ہوتی گئی؟ کم ہوتی گئی، کیونکہ اکثریت جو ممبر تھے وہ کن کے پاس تھے؟ آپ علامہ رشید ترابی کی مجلسیں سنیں، سجدے پہ، عبادت پہ، علم کلام کی بحثیں، واجب الوجود، ممکن الوجود، یہ وہ اصطلاح ہیں جو حوزوں میں ہوتی ہیں۔ اتنی علمی مجلسیں جو درس ہے حوزوں میں طالب علموں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ پوری مجلس میں عوام کو سمجھاتے تھے۔ وہاں اس زمانے کے جوان، اس زمانے کے بزرگ مجلسیں سمجھتے تھے۔ قبلہ فیروز آبدی کی آپ مجالس سنیں، کتنا علم اپنی مجالس میں دیتے تھے، لیکن کیونکہ ایک بہاؤ تھا، اس زمانے میں لکھنؤ سے پڑھ کے آتے تھے، صاحبان علم تھے، لیکن جب پاکستان میں مائگریٹ ہوئے کراچی بچا رہا، لیکن کیونکہ پنجاب میں اکثریت ان کی تھی، ذاکروں کی تھی، وہاں پہ علماء تھے نہیں۔ آفٹر ریولیشن آف انقلاب اسلامی، ایران سے علماء آنا کیا ہوئے؟ شروع ہوئے، ظاہر علم بڑھا، حوزہ کھلا، وہاں پہ علم حاصل کیا، اب صاحب امامہ علماء یہاں پہ آنا شروع ہوئے۔ کئی ایسے خطیب جو پہلے جنا کے پہنتے تھے، انہوں نے علم حاصل کیا، بعد میں وہ صاحب امامہ بن گئے، آنگے۔ اب کیونکہ مجلس امام حسین سے یہ بات حقیقت ہے کہ مجلس امام حسین تبلیغ بھی ہے، لوگوں کو پیغام امام حسین پہچاننے کا بہترین ذریعہ بھی ہے، لیکن یہ بھی تو تھا نا، جو ذاکر پڑھتے تھے، خطیب پڑھتے تھے، اسی مجلس سے ان کا گھر چلتا تھا، یہ بھی حقیقت ہے۔ اسی مجلس کے ذریعے امرار معاش ہوتا تھا۔ اب ظاہر ہے 10 ممبر ہوں، 10 ممبروں پہ 10 ذاکر ہوں، پیچھے سے 10 مولوی بھی آ گئے، اب کیا بنا؟ کمپٹیشن بنا۔ اب انہوں نے اس کو اپنا دشمن سمجھا کہ اگر یہ ممبر پر آیا مجھے کون پڑھائے گا، اگر اس نے علم کی باتیں کی مجھے کون سنے گا، اگر اس نے حقیقی مذہب دیا مجھے کون سنے گا۔ اب انہوں نے علماء کی کیا کرنا شروع کر دی؟ مخالفت۔ دشمنی عالم سے نہیں تھی، دشمنی اپنے پیٹ کے بقا کے لیے تھی کہ یہ آئے گا تو مجھے کون پڑھائے گا۔ لہذا اس دشمنی کی وجہ سے علماء سے ایک شدید دشمنی ہوئی، اور ظاہر ہے جس طرح پنجاب کا پانی سندھ میں آتا ہے، سندھ کا پانی وہاں جاتا ہے، تو فکر بھی کبھی وہاں کی یہاں آ جاتی ہے۔ جس ممبر پر رشید ترابی جیسے لوگ بیٹھتے تھے، ہم نے انہی ممبروں پہ جاہلوں کو بٹھانا شروع کر دیا۔
نہ مدرسے میں پڑھے نہ کیا، کچھ بھی نہیں، ایون صحیح اردو بھی نہیں بولتے، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اس کو بھی توڑ مروڑ کے قرآن کی آیتیں پڑھ دیتے ہیں۔ مطلب یہ تقدس ممبر، کم از کم اس شہر میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ شہر تو علماء کا شہر تھا، یہ شہر تو صاحبان علم کا شہر تھا، لیکن ایک ایسا کلیش انہوں نے پیدا کیا۔ اب جگہ جگہ وہ نام علی جو لوگوں کو متحد کرتا تھا، اسی نام کی وجہ سے لوگ کیا ہونے لگے، ڈرنے لگے۔ یہ میں آنکھوں دیکھے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے، دونوں شیعہ۔ بٹھا کر میں نے چھٹے امام کی حدیث سنائی، میں نے کہا میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ہمارے چاہنے والے 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض رہیں، ان دونوں پر علی کی، اللہ کی اور جعفر صادق کی لعنت ہوگی۔ 3 دن سے زیادہ صلہ رحمی اگر تمہارے اندر نہیں، یہ مکتب نے تجھے سکھایا حسین حر کو معاف کر دے، جس کی وجہ سے سکینہ پیاسی رہی، اور اگر مولا کو جانے دیتا، مولا کوفے پہنچتے، منظر کوئی اور ہوتا، لیکن حر کو سینے سے لگایا۔ یہ اخلاق علی ابن ابی طالب تھا۔ آج شیعہ کو کافر بنا رہا ہے۔ یہ کیسے القابات ہیں کہ تو غالی ہے، تو مقصر ہے۔ غالی بھی جہنمی ہے، مقصر بھی جہنمی ہے، بیچ میں بچا کون؟ ایک مقصر بن گیا، غالی بن گیا، بیچ میں کون بچا؟ کیونکہ ہم عقائد سے دور ہو گئے، ہم نے پوری زندگی گزار دی لیکن ایک مرتبہ نہج البلاغہ نہیں پڑھ، ہم نے اتنی زحمت نہیں کی، اپنے گھر میں عقائد امامیہ کی ایک کتاب رکھی، ہم نے اتنی زحمت نہیں کی توضیح المسائل اٹھا کے گھر میں رکھیں تاکہ بچے کو پتا ہو نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے، حسین کی محفل میں جاؤ تو لباس پاک ہونا چاہیے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، احکام کیا ہوتے ہیں، بیٹی کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، والدین کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ارث کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ نام حسین لے رہا ہے لیکن بہن کا حق نہیں دے رہا، نام حسین لے رہا ہے لیکن بھائیوں کا حق مار کے بیٹھا ہے۔ اگر اس غاصب پہ لعنت ہے جس نے سیدہ کا حق مارا تھا، تو بھی تو غاصب ہے نا، کوئی بڑا غاصب ہے کوئی چھوٹا غاصب ہے، لیکن اللہ عادل ہے، سزا تو اللہ دے گا۔ یہ ہمارے اصول دین میں ہے شرط عدالت، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے سزا دے اور تجھے سزا نہ دے۔ اگر تو دنیا کو اپنا ہدف بنا دے گا حسین والا نہیں ہو سکتا، اگر تو آخرت پہ نگاہیں رکھے گا، پھر زندگی میں سفر کرے گا، پھر ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، نتیجے میں کیا ہے؟ وقنا عذاب النار۔ اگر دنیا بھی حسن ہو، آخرت بھی حسن ہو، پھر انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے معصومین کی زیارت نہیں ہوتی، ایسے امام زمانہ سے ربط نہیں ہوتا جب تک تو باطن کو نہ سمجھے۔ ہم میں سے اکثر زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ کے باطن کا پتہ نہیں، حمد پڑھتے ہیں، حمد کے باطن کا پتہ نہیں۔ کتنی مرتبہ زندگی میں زیارت عاشورہ پڑھی آپ نے، اور کتنی مرتبہ آپ نے شمر پہ لعنت بھیجی ہے، بندے کو یاد بھی نہیں۔ شب قدر آتی ہے، 100 مرتبہ مولا علی کے قاتل پہ لعنت بھیجتے۔ فلسفہ لعنت کیا ہے؟ تولا تبرہ، فروع مذہب شیعہ، یعنی جو تولا نہ کرے، تبرہ نہ کرے، شیعہ نہیں ہے۔ اب ہمارے زبان کو کیا بتا دیا؟ تبرہ کا مطلب یہ ہے تو لعنتیں بھیجتا ہے۔ فلسفی آف تبرہ کا پتہ نہیں۔ تبرہ کا مطلب ہے بیزاری۔ من رسول خدا کی حدیث سنائی نا، رسول فرماتے ہیں آخری زمانے کے مسلمانوں پر میں مصطفیٰ تبرہ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ تبرہ کرتے ہیں؟ تو صحابی کو کہا تو گھبراتا کیوں ہے؟ اور وہ بھی مجھ پہ تبرہ کرتے ہیں۔ کہ حبیب خدا یہ کیسا مسلمان ہے جو آپ کا کلمہ پڑھے آپ پہ تبرہ کرے؟ کہ بس ایک فرق ہے، میں زبان سے تبرہ کر رہا ہوں، وہ اپنے عمل سے مصطفیٰ پہ تبرہ کرے۔ مطلب بیزار ہوں میں آخری زمانے کی امت سے،
اور وہ عمل نہ کر کے مجھ سے اظہار بیزاری کرتے ہیں. جب کہتے ہو نا اللہم لعن اول ثم الثانی والثالث ولیزید رابعہ، اے خدا ان پر لعنت کر. کیا مطلب؟ اے خدا میں بیزار ہوں پہلے سے، دوسرے سے، تیسرے سے، یزید سے، عمر سعد سے، شمر سے، ابن زیاد سے بیزار ہوں. کیوں بیزار ہوں؟ کیا کیا تھا یزید نے؟ شراب پیتا تھا، میں بیزار ہوں. تیری مخالفت کی تھی، میں بیزار ہوں. ظلم کیا تھا، میں بیزار ہوں. حسین کی اطاعت نہ کی، میں بیزار ہوں. 4 سالہ بچی کو تماچے مارے، میں بیزار ہوں. تو میری بیزاری اس کے عمل سے. آج وقت نہیں ہے، تیزی سے میں چند صفات آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جب شمر پہ لعنت بھیجتے ہو تو شمر میں کیا تھا کہ میں شمر سے لعنت بھیج رہا ہوں. کیا ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی شمر بنا، یا بائی ٹائم وقت نے، انوائرمنٹ نے، اس کے اطراف کے دوستوں نے، اس کے ماحول نے، اس کے ماں باپ نے اسے شمر بنایا. جس طرح ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، انوائرمنٹ اسے درخت بناتا ہے. کبھی ایک اچھے سے پھل کو بھی خراب کر دیتا ہے. جیسے ابھی بارشیں ہوئیں، لوگوں کی فصلیں خراب ہو گئیں. انوائرمنٹ اگر خراب ہو، فصل خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر تو غلط انوائرمنٹ میں رہے گا، تیری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تیرا ایمان تباہ ہو جائے گا. اگر شرابی زانی تیرا دوست ہوگا، اگر کوئی بدحجاب دین کو پامال کرنے والی تیری بیٹی کی دوست بن جائے گی، تیری بیٹی کا ایمان ختم ہو جائے گا. نسلوں کو اگر بچانا ہے، ان کو سکھاؤ کہ میرے لال غلط انوائرمنٹ میں نہیں جاؤ. ایک دانہ بھی غلط انوائرمنٹ میں ہو درخت نہیں بن سکتا، سیب نہیں بن سکتا، آم نہیں بن سکتا. تو کیسے مولائی بن سکتا ہے اگر تو غلط انوائرمنٹ میں جائے گا؟ میری دوستیاں نشائی لوگوں سے ہوں، بے دین لوگوں سے ہوں، شرابی لوگوں سے میری پارٹنرشپ ہو. اگر بزنس کرتے بھی ہو تو بزنس کی حد تک رہو، اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دو، اس کے گھر میں اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، کام سے کام رکھو. یہ نہیں کہ اتنا گھل مل جاؤ. جب غلط انوائرمنٹ میں جاؤ گے تمہارا دین و ایمان کیا ہو جائے گا؟ تباہ برباد ہو جائے گا. پہلی صفت جو شمر میں تھی، شمر بڑا بے ادب تھا، ہتاک تھا، گالیاں دیتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آ جاتا تھا، لوگوں سے لڑائیاں کرتا تھا. فرمایا اسی بے ادبی شمر کے وجود میں اتنی ڈیولپ ہو گئی، اتنا بے ادب بنا، اور انتہائی بے ادبی یہ کی کہ اس نے حسین کا سر قلم کر دیا. آپ سنتے ہیں نا 4-5 قاتلوں کے نام، تاریخ میں پتہ نہیں لگتا مولا حسین کا گلا کس نے کاٹا تھا. کہتے گئے سب تھے لیکن جرت کسی نے نہیں کی تھی. آخر میں شمر آگے بڑھا کیونکہ بے ادب تھا. بے ادبی قساوت قلب لاتی ہے. اس کی تشریح میں نہیں جا رہا. دوسری صفت جو شمر میں تھی، شمر حسود تھا، جیلسی بہت تھی اس کے اندر. عمر سعد نے ابن زیاد کو کہا کہ ابن زیاد حسین کو قتل نہیں کرتے، قتل کرو گے تیرے لیے بھی درد سر ہے، ہمارے لیے بھی درد سر ہے. تو کہا پھر کیا کریں؟ کہ حسین کو یہاں آنے نہیں دیتے، حسین کو یمن بھیج دیتے تاکہ یمن چلا جائے، نہ یہاں آئے گا نہ حکومت بنا پائے گا. راستہ اس کا بدل دیتے ہیں، بولتے ہیں یہاں نہیں آؤ گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ یمن چلے جاؤ. اب شمر سن رہا تھا، یہ ابن سعد سے بہت جیلس تھا کہ ابن سعد کو رے کی حکومت ملنے والی ہے، اتنی چاپلوسی کر رہا ہے. اس نے کہا ابن زیاد نہیں، اس میں نقصان ہوگا. زیاد نے کہا کیا نقصان؟ کہا حسین یمن جائے گا، یمن پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ فوج بنا دی تو پھر ہم حسین کو پکڑ نہیں پائیں گے، اور شاید وہاں تک پہنچتے پہنچتے حسین مضبوط ہو جائے گا. پہاڑی علاقے میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، اور وہاں پہ علی اور اولاد علی کے بہت سارے چاہنے والے ہیں، لہٰذا حسین کو یمن نہ جانے دیا جائے تاکہ اسے کیا ملے؟ مقام ملے. اس حسد میں اس لعین نے غلط مشورے دیتا رہا. کئی اس نے مظالم جو جناب سکینہ کو اب تماچے سنتے کیوں مارتا تھا؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ ماروں، زیادہ سے زیادہ مجھے کیا ملے؟ انعام ملے. کمپٹیشن تھا اس کا ابن سعد کے ساتھ. تیسری چیز جو شمر کے وجود میں تھی، شمر قوم پرست تھا، قبیلہ پرست تھا. کتنے جوانوں کو اسی کراچی میں پولیٹیکل پارٹیز نے قوم پرست بنا دیا. میں ساؤتھ افریقہ جاتا ہوں، یو کے جاتا ہوں، کئی ایسے مومنین ملتے ہیں جو آج توبہ کرتے ہیں کہ مولانا
ہم غافل و جاہل تھے، قوم پرستی میں ہم نے بڑے ظلم کی، قتل و غارت کی، لوگوں کو لوٹا قوم پرستی میں، کا دماغ پہ کوئی چیز اور سواری نہیں تھی۔ قوم پرستی سب سے بڑی لعنت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چوتھی چیز، یہ ملعون لوگوں کی توہین بہت کرتا تھا۔ اللہ صلی علی محمد۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ کہتا ہے میری لعنت ہے توہین کرنے والوں پر۔ مومن کبھی مومن کی توہین نہیں کرتا۔ آج علماء کی توہین کی جاتی، آج مراجع کی توہین کی جاتی، آج ماتمی کی توہین کرتا ہے، ازادار کی توہین کرتا ہے۔ علی والا کبھی توہین نہیں کرتا۔ پانچویں چیز فرماتے ہیں، یہ جب دسترخوان پہ بیٹھتا تھا 5-6 لوگوں کا کھانا کھاتا تھا۔ علی والا کبھی پیٹو نہیں ہوتا۔ دیکھ کے کھاؤ کہ تمہاری ضرورت کتنی ہے اتنا کھاؤ۔ جتنے مولا کے دشمن تھے نا، اکثریت میں یہ عادت تھی، شکم پوری کی عادت، پیٹ پرست تھے، شکم پرست تھے۔ چھٹی صفت جو اس لئی میں تھی، یہ ملعون پیسے کا عاشق تھا، مال کا عاشق تھا۔ آج مومن دیکھے کہ ان 6 صفات میں سے میرے اندر کتنی صفات ہیں۔ پہلی صفت جو سب سے بری، بے ادبی کا ہونا۔ وقت نہیں ہے میں اس کو کھولوں، لیکن علی کے بیٹے تو سب تھے نا، لیکن حضرت عباس کو اتنا مقام کیوں ملا؟ کیونکہ غازی عباس صاحب ادب تھے۔ فرمایا مجھ حسین کی زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کیا کرا۔ دیکھنے میں کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ امام کا روزہ ہے اور یہ غیر امام کا روزہ ہے۔ دکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ دونوں روزے کس کے ہیں؟ امام کے روزے۔ اللہ نے اتنا مقام کیوں دیا غازی عباس کو؟ کیونکہ عباس کے وجود میں اپنے امام زمانہ کا ادب ہوتا۔ اب یہ ربط مصیبت کے لیے واقعہ کہ سنو کہ عباس کتنے با ادب تھے۔ 2 محرم کو شمر لائی نے حکم دیا، ظاہر حضرت عباس لشکر کے جنرل تھے، سپہ سالار، کہا کہ خیموں کو نہر فرات سے ہٹا دیا جائے۔ کہتے غازی عباس اتنے جلال میں تھے، انہوں نے اپنی تلوار سے وہاں لکیر کھینچی، کہا کہ کوئی مائی کا لال ہے، جب تک عباس زندہ ہے اس لکیر کو پار کر کے دکھائے۔ تاریخ لکھتی ہے حسین یہ سارا منظر دور سے دیکھ رہے تھے۔ بی بی زینب کے خیمے میں آئے، بی بی نے کہا کہ میرے ماں جائے زینب تجھ پہ قربان، آج پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ زینب کے ہوتے ہوئے حسین پریشان ہے، کب بچے زندہ ہیں، بھائی زندہ ہے، حسین پریشان ہے۔ کہا کہ زینب عباس نے خط کھینچی ہے اور فوج کو للکارا ہے کہ کوئی پار کر کے دکھائے جب تک عباس زندہ ہے۔ اب جب کوئی سپہ سالار لائن کھینچتا ہے تو اس کا اپنا غرور ہوتا ہے نا، اس کی انا ہوتی ہے۔ فرمایا حسین آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ زینب میں چاہتا ہوں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ کہا کہ حسین پھر پریشانی کی کیا بات ہے، جا کے عباس کو بول دیجیے، وہ آپ کا مطیع ہے، اطاعت گزار ہے۔ کہ میں جانتا ہوں عباس کو کہوں گا خیمے ہٹا لے گا، لیکن کیا کروں، عباس کا بھی تو غرور ہے، دشمن کو للکارا ہے، خط کھینچی ہے، میں نہیں چاہتا کہ عباس اندر سے ٹوٹ جائے۔ کہ حسین ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ فرمایا بہن زینب یاد ہے جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے، تو جانتی عباس بڑا جلال والا ہے، تلوار نکالی لیکن میں نے عباس کو روکا تھا، میں نے کہا عباس یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، ایک میدان آئے گا
دل کھول کے لڑنا عباس کا. اس وقت بھی میرے شیر نے تلوار کو نیام میں ڈال دی. کہا جب مروان آیا اور مدینے میں مجھ سے بیعت لینا چاہتا تھا، اس نے مجھ سے بلند آواز میں بات کی، اس وقت بھی عباس نے تلوار نکالی. میں نے کہا عباس اب بھی نہیں، ایک میدان آئے گا وہاں پہ لڑ دینا. کہ زینب اس وقت بھی اس نے تلوار نیام میں ڈال دی. یاد ہے جب حر نے میرا راستہ روکا، اس وقت بھی عباس نے تلوار نکالی. میں نے کہا عباس اب نہیں، کربلا. کہتا ہے زینب اب کیسے روکوں، کربلا تو آ گئی. کہا حسین آپ گھبرائیے نہیں، میں عباس کو سمجھاتی. مولا حسین چلے گئے. بی بی فضہ کو بھیجا سیدہ زینب نے کہ جا میرے غازی کو لے کر آ. بی بی فضہ کہتی ہیں اب خیام حسینی جب کنیز کوئی باہر نکلتی تھی، باغیرت خاندان تھا یہ. بی بی فضہ کہتی ہے جیسے میں خیمے سے باہر نکلی میں نے دیکھا عباس کی آستینیں اوپر، ماتھے پہ پسینہ، آنکھوں میں خون بھرا ہوا، ہاتھ تلوار، ہاتھ پہ تلوار تھی، اور للکار کے فوج اشکیا کو دیکھ رہے تھے. کہ جیسے نگاہ مجھ پہ پڑی نا، اشارہ کیا اما فضہ وہیں رک جانا، میں نہیں چاہتا کوئی میری بہن کا نام بھی سنے. غیرت کا مظہر، ادب کا قبلہ. جناب فضہ کہتی ہے جب کوئی جنگجو جنگ کے ماحول میں ہوتا ہے تو بڑا جذبات میں ہوتا ہے. کہ ماتھے پہ پسینہ، آنکھوں میں خون کی رنگینی، آستینیں چڑھی ہوئی. کہ جیسے میری طرف آنا شروع کیا نا تو عباس نے آستینیں سیدھی کرنی شروع کی، ماتھے کا پسینہ پوچھنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ وہ غیظ و غضب عباس کا اتر جائے. کہا خیمے کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے 8 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے. کہا آقا زادی آپ نے غلام کو بلایا. بی بی نے اجازت دی، خیمے کے اندر گئے. جیسے تو نماز میں تو زانو لگا کے بیٹھتا ہے، اسی طرح سیدہ زینب کے سامنے عباس بیٹھ گئے. ادب ادب ادب. اگر تیرے وجود میں ادب نہیں اپنے مولا کا، ادب تبھی آتا ہے جب تو تسلیم ہو جائے اپنے امام کے سامنے. گنہگار بے ادب ہوتا ہے، نافرمان بے ادب ہوتا ہے. زانوئے ادب لگا کے بیٹھے. بی بی زینب نے کہا کہ عباس سنا ہے تو نے خط کھینچی. کہا جی آقا زادی، ظالم کی اتنی جرأت کہ سیدانیوں کے خیموں کو اکھاڑے گا، میرے ہوتے ہوئے میرے حسین کے خیموں کو اٹھائے گا. کہا کہ عباس میں جانتی ہوں تو نے خط کھینچی ہے، تیری مرضی ہے خیمے نہ ہٹے، لیکن عباس حسین کی مرضی ہے کہ خیموں کو ہٹا دیا جائے. یہاں تک غازی عباس خاموش تھے. کہ عباس میں جانتی ہوں ظاہر ہے تو نے فوج کو للکارا، برا لگے گا کہ تو جا کے خیمے ہٹائے، تیرا بھی تو غرور ہے نا. کوئی بات نہیں، تو بہن کے ساتھ بھیج جا، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں، میں اونا محمد کو بھیج دیتی ہوں، وہ جا کے خیمے ہٹا دیں گے. کہ اتنا سننا تھا، ادب کا مظہر. غازی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آقا زادی عباس کی انا کیا ہوتی ہے، عباس کی مرضی کیا ہوتی ہے. اگر حسین کی مرضی ہے میں اپنے ہاتھوں سے خط کو مٹاؤں گا بھی، خیموں کو ہٹاؤں گا بھی. کتنا پرسنٹ غازی عباس کا ادب تیرے اندر ہے یہ بتا. ہے اتنا ادب کہ میرے عمل کی وجہ سے امام زمانہ نہ روئے. کہیں ایسا تو نہیں میں نے گناہ کر کے فرزند زہرا کو رلایا، میں نے خطا کر کے امام زمانہ کو رلایا ہے. کیا قبر میں یہ نہیں پوچھیں گے اے مومن میری سکینہ نے تماچے کھائے، میرے اکبر کے سینے میں برچی لگی، میرے عباس کے بازو کٹے، کیا تیری ہدایت کے لیے کافی نہیں تھا؟ ہدف مجلس یہ ہے کہ آؤ اور کہو کہ مولا امام زمانہ ہمیں حر بنا دیجیے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حسین پہ قربان کیا.
السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے تھے آج وقت کی کمی ہے مختصر روایت جس نے رونا ہے وہ رونے کا حق ادا کرے قدیمی مومنوں میں نے نام نہیں لیا لیکن سمجھ گئے یہ شہید کون اے خدا تجھے حسن کے یتیم قاسم کا واسطہ قاسم کی پسلیاں ایسے ٹوٹی جیسے مدینے میں زہرا کی پسلیاں ٹوٹے تھے قاسم شبیہ زہرا بن چکا تھا روایت کے جملے ہیں 13 برس عمر بدن اتنا چھوٹا تھا غازی عباس نے ہر خیمہ چھان مارا لیکن بدن کے مطابق زرہ نہیں ملی حسین نے سفید لباس بنایا حسن کا امامہ بنایا اتنے چھوٹے تھے خود گھوڑے پہ نہ بیٹھ سکے نے اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا جیسے میدان میں روانہ ہوا کہا فوج اشقیاء مجھے پہچانو میں حسن کا بیٹا میں علی کا پوتا تاریخ لکھتی ہے دشمن نے سمجھا بچہ ہے کیا کرے گا ایک ظالم تھا اس نے اپنے 4 بیٹے مقابلے کے لیے بھیجے لیکن قاسم نے سب کو فنار کر دیا بی بی فضہ فرماتی ہے قاسم لڑ رہے تھے حسین مولا یہ منظر دیکھ رہے تھے حسین ریت کے ٹیلے پہ کھڑے تھے زینب خیمے کے در پہ کھڑی تھی قاسم کی ماں مصلی پہ بیٹھی تھی
جب قاسم کسی کو مارتا تھا حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی تھی، یہاں زینب کا چہرہ کھلتا تھا، یہاں ماں بچے کو دعا دیتی تھی، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کیا، تو نے ماں کا سر فخر سے بلند کیا۔ لیکن فتنہ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین قاسم کو دیکھا، یہاں قاسم گھوڑے سے گرے، یہاں حسین ریت کے تیلے پہ گرے، یہاں زینب خیمے کے در پہ گری، یہاں ماں مصلی پہ گری، کہا میرے اللہ میری قربانی قبول فرما دے۔ حسن کا یتیم اتنا چھوٹا تھا، جب گھوڑے سے گرا، راوی کہتا ہے جو بھی شہید گھوڑے سے گرا مولا حسین کو آواز دی تھی، لیکن جیسے قاسم گھوڑے سے گرے کہا اماں اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ یہاں چچا دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے، اب یہ میرے استاد پڑھا کرتے تھے، حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، آواز دی قاسم میں تیرا مولا ہو، حسن کی نشانی مجھے آواز دو۔ ایک مرتبہ مغرب سے آواز آئی جی میرے مولا، مشرق سے آواز آئی جی میرے مولا، حسین سمجھ گئے، ابا کے دامن کو بچھایا، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، نجف کی طرف منہ کیا، بابا نے خیبر فتح کرنا آسان ہے، خندق فتح کرنا آسان ہے، لیکن یتیم کی لاش اٹھانا پھول جیسے بچے کی لاج کے ٹکڑے اٹھائے، حسین نے گٹھڑی کو باندھا، گٹھڑی کو پیٹ پہ رکھا، یہ واحد لاشا ہے، حسین خیمے میں نہیں لگے، خیمے کے در سے آواز دی اماں فضا ذرا بہن زینب کو بلانا۔ بی بی زینب خیمے کے در پہ آئی، فرمایا بہن زینب قاسم کی لاش لایا، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، او قاسم کی لاش کہاں ہے؟ فرمایا بہن زینب یہ جو گٹھڑی میری پیر میں دیکھ رہی ہو، وہ اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اللہ علی القوم اللہ